وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کو جاننے والے ہیں کہ کیا ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے لیے شروع سے ایک محاورہ چلا آ رہا ہے کہ غیب کے جاننے والا ہم نہیں ہیں۔ ان بھائیوں نے یہ کہا کہ ما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کو تو جاننے والے نہیں تھے۔ تو غیب کا لفظ وہیں استعمال ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے نہ ہو اور واقع ہو تو ہر ایک کہتا رہا کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہی بات انہوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو جب جا کر انہوں نے کہا تو اپنے ان کے بارے میں کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، کہ آپ جہاں سے ہم آئے ہیں، مصر سے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں کسی کو بھیج کر معلوم کر لیں کہ ہم وہاں کس قسم کے بیہیویئر کے ساتھ اور کس قسم کے طریقے کے ساتھ ہم رہے ہیں۔ ہم کوئی چور وہ اس قسم کے تو لوگ نہیں۔ وصل کر یا آپ اس بستی سے پوچھ رہے ہیں جس بستی میں ہم تھے، اور اب ہم اکیلے تو نہیں گئے تھے مصر میں، اب اس دفعہ بھی جب وہ گئے تو اکیلے نہیں، تو ساتھ ان کے قافلے میں کوئی ساتھی تھے۔ تو وصل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا، اور وہ جو قافلہ ہمارے ساتھ گیا تھا وہاں سامان لینے، ان سے پوچھ رہے ہیں اقبلنا فیہا، جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم سچے ہیں۔ کس کو کہا؟ والد کو، کہ وہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں کسے بھیج کر معلوم کر لیں، ہم کوئی غنڈہ گردی کرنے، کوئی چوری کرنے تو نہیں گئے تھے۔ اور جن کے ساتھ ہم واپس لوٹے ہیں ان قافلہ والوں سے پوچھ لیں کہ ہم سچے ہیں، جس طرح ہم نے اقرار کیا تھا اس کے مطابق ہم نگہبان تھے اور نگہبانی کرتے رہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا بھائی چوری کر لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنتے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تم نے اپنے جی سے بات بنائی ہے، تم نے یہ بات بنائی ہے کہ اس نے بیٹے نے چوری کی اور اس کو انہوں نے رکھ لیا، اور وہاں کے قانون کے مطابق جس کے مال سے چوری نکل آئے اس کو پکڑ لیتے۔ تو جو کچھ کیا وہ آپ کے بیٹے نے کیا، ہم تو غیب کے ذمہ دار نہیں تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے بھائی کر دے گا۔ اور جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی کیا سزا ہوگی جو ایسا کرے، تو ہم نے ابراہیمی شریعت کے مطابق پہلے کہہ دیا تھا کہ جس سے نکلے اسی کو رکھ لو۔ تو اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھائی نہیں نکلے گا، ہم نے تو صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ یہ کہا بھائی جو ہے اس کو رکھ لو۔ تو ہم تو اپنی جگہ اسی بات پر قائم، اور جو وعدہ کیا تھا اسی بات پر قائم، اور جو حفاظت ہمارے ذمہ تھی ہم اس پر قائم، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں ایسا کرنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ بات تم نے بنائی ہے۔ اب آپ بھی کہیں کہ انہوں نے بات بنائی تھی یا سچ بول رہے تھے؟ کیا خیال ہے؟ سچ بول رہے تھے۔ پہلی دفعہ تو بات بنائی تھی، جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا اس وقت تو بات بنائی تھی کہ بھیڑیا کھا گیا، تو بھیڑیا نہیں کھا گیا تھا، انہوں نے خود کنویں میں گرایا تھا۔ اس وقت جب یہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اس وقت باپ نے کہا تھا کہ سب بل سولت لکم انفسکم امرا وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ تم نے یہ بات بنائی ہے میں صبر کروں گا۔ لیکن اب یہ جو دوسری ٹرم تھی، اس میں ان بھائیوں نے خود کوئی شرارت کی تھی نہیں، خود کوئی غلط کام کیا تھا نہیں، تو اس میں تو انا لصادقون،
آپ بستی والوں سے پوچھ رہے ہیں، اس قافلے سے پوچھ رہے ہیں جس سے ہم واپس آئے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ سچے تھے یا نہیں؟ اندازہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ اس دفعہ پہلی دفعہ وہ خود بنا کر بات لائے، اس دفعہ سچے ہیں۔ اور باپ نے پھر وہی لفظ بولا، بات سبولت لکم انفسکم امرا، جو وہاں بولا تھا، بات سبولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ ایسی باتیں انہوں نے کہی والد نے کہ تم نے بات بنائی ہے، تاہم اس بات کو بھی ذرا سوچیے کہ پیغمبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے جو کہا یہ بات تم نے بنائی ہے، انہوں نے جو کہا بات تم نے بنائی ہے، بیٹوں کو کہا کہ یہ بات میرے بیٹوں نے بنائی ہے، اور انہوں نے بنائی تو نہیں تھی نا، بات بنائی نہیں تھی، لیکن یہ بات ان کے بھائی نے تو بنائی تھی نا، یعنی حضرت یوسف بھی تو انہی کے بھائی تھے نا، اسی یعقوب کے بیٹے تھے، تو اس نے وہ جو تدبیر کی تھی یوسف نے کہ اس کے سامان میں وہ برتن رکھ دو، اور وہ وہاں سے نکلا، تو بات کس نے بنائی تھی؟ یعقوب کے بیٹے نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، اس بیٹے کا نام یوسف تھا، اور یہ جو بھائی تھے انہوں نے نہیں بنائی تھی۔ تو پیغمبر نے جو زبان سے کہا بل صبر لکم انفسکم امرا، تو لکم کی جو ضمیر ہے وہ ان کی طرف معین طور پر نہیں لوٹ رہی جو سامنے تھے، ان کی جنس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس بھائی کی طرف جو مصر میں عزیز مصر بنا ہوا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے واقعی غلط نہیں کہی، لیکن یہ ضمیر جو ہے نا کہ تم نے بات بنائی اپنے بیٹوں کو گئی، اور بنائی واقعی ان کے بیٹے نے تھی، نام اس کا یوسف تھا، لیکن جس طرح خطاب کیا تو خطاب میں بعض اوقات ضمیر جو ہے وہ عین معین کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ اپنے مرجع کے جنس کی طرف لوٹتی ہے، اور اس جنس میں یوسف بھی تھے۔ یہ ایک بڑا لطیف پیارا بیان ہے، جس طرح آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صوموا لرؤیۃ الہلال، کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، روزے شروع کرنے اور رمضان کے تو چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور افطار بھی کرو اسی کو دیکھ کر۔ اب افطار رمضان کے چاند پر کیا جاتا ہے، عید رمضان کے چاند پر کی جاتی ہے یا شوال کے چاند پر؟ عید کی جاتی ہے شوال کے چاند پر، رمضان کے چاند پر نہیں۔ روزوں کی ابتدا کی جاتی ہے رمضان کے چاند پر۔ تو یہ جو فرض صوموا لرؤیۃ الہلال کہ تم روزوں کا آغاز کرو رمضان کی پہلی تاریخ سے، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور پھر عید بھی کرو اسی کو دیکھ کر۔ تو اسی کو دیکھ کر مراد یہ نہیں کہ اسی چاند کو دیکھ کر، بلکہ اس کی جنس کا چاند اگلا جو شوال کا چاند ہے۔ تو یہ ضمیر اس طرف لوٹ رہی ہے۔ تو قواعد میں اسالیب عرب میں جو پیرائے ہیں ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو ضمیر بعض اوقات لوٹتی ہے عین کی طرف، بعض اوقات ان کی جنس کی طرف۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم نے بات بنائی ہے، تو بنائی واقعی یوسف کے بیٹوں میں سے بیٹے نے تھی، اور نام اس کا یوسف تھا، لیکن نام ان کے لگ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کہا سولت لکم انفسکم امرا، تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ پیغمبر کی بات سمجھنے میں تو بعض اوقات فہم بعید کا اعتبار کرنا پڑتا ہے، سمجھنے میں فہم بعید کا اعتبار، لیکن پیغمبر کی بات غلط نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان حضرات کو، انبیاء کو پر گزیدہ صفات دی ہیں کہ کوئی بات ان کے منہ سے نکلے جب غور کرو
تو اخیر میں جائیں گے دیکھیں گے کہ صداقت ہی صداقت ہے۔ تو انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک بات بنائی ہے لیکن میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ فرمایا صبر جمیل، بس میں صبر کروں گا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ پھر ذرا غور کریں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے معلوم کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ تم نے بات بنائی ہے، ان کو مظلوم ٹھہرایا، تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام یعنی اپنے بیٹوں کو کوئی ملامت کی، آخر وہ وہیں آئے اور وہیں رہتے تھے، کوئی ملامت کی، ان کو جھاڑنا اور گھر میں شور کرنا اور خود کہنا وہ تم ایسے تم ایسے تم ایسے۔ انہوں نے برا بھلا پھر بیٹوں کو اور کہا بھائی اتنی بات ہی کہی کہ تم نے بات بنائی ہے، اتنی بات کہی، لیکن آگے اس بات میں وہ بیٹوں کو جھڑکنے، ان کو چمٹے، کوئی برا بھلا کہا، ورنہ اس پر کئی دن گزرے، کئی دن، لیکن انہوں نے کوئی بات اتنا بات کہہ دی کہ تم غلط ہو، بس اتنا کہہ دیا۔ لیکن آگے یہ کہنے کی بجائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں کیوں ضرورت ہوئی، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یہ کوئی بات نہیں کی۔ ہمارا ایک مزاج ہے کہ جب کوئی شخص قابو آ جائے اور کسی بات میں پھنس جائے تو پھر اپنے غصے کا اظہار کرنا اور اس کو بار بار پر جھڑکنا، اس کو چھوڑتے ہی نہیں۔ اصل گھروں میں امن بالکل رخصت ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے کی بات برداشت ہی نہ ہو سکے۔ تو اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا مصائب کا حضرت یعقوب پر، لیکن جب بھائیوں نے پہلے ایک بھائی کو غائب کیا اور اب دوسرا بھی کی اور پھر ایک تیسرا بھی وہاں رہا، اس وقت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملتی ہے تو یہ پیغمبرانہ اخلاق دیکھیے اس طرح کا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تم نے بنائی ہے، ساتھ ہی فصبر جمیل، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا۔ پھر یعقوب نے ایسا صبر کیا کہ شاید زمین و آسمان میں اس صبر کی اور کوئی مثال نہ ہو۔ سارا سال بیٹے کو یاد کرتے رہے، روتے رہے، لیکن گھر میں ان مفسد ان بیٹوں کو کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے میری زندگی برباد کر رکھی ہے، مجھے یوسف یاد آتا ہے، تم ایسے تم ایسے۔ اب آپ ذرا اپنا اندازہ کریں کہ ہمارے گھروں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات باتیں کچھ بن جاتی ہیں، لیکن کیا زبان رکتی ہے ایسے موقع پر؟ اور کیا گھروں کے گھر جو ہے وہ ویرانوں میں نہیں بدل جاتے ایسے امور میں؟ لیکن یعقوب علیہ السلام کے صبر پر انسان حیران ہوتا ہے۔ خبر سنتے ہی کہہ دیا صبر جمیل۔ ایک پہلا جملہ تو کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، اس میں بتا دیا گیا کہ تمہاری بات جو تم نے بات بنائی ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بنائی ان کے بھائی نے تھی جس پر بنیامین جدا ہوا، لیکن ان کی زبان سے نکلا فصبر جمیل، میرا صبر ہے۔ آگے دیکھیے کہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزاج جو ہے نا، گویا عملی طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ان کو جھڑکوں، انہیں نے تو کرنا تھا کر لیا، تو میں اس کے آگے فریاد کیوں نہ کروں جو سب کی سننے والا اور جس کی قدرت ہے اور جس کی طاقت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ ان کو جھڑکنے میں تو اپنا غصہ نکالوں گا اور اس کے آگے گروں تو شاید وہ مہربانی کر دے۔ تو اس طرح جو کہا جائے کہ شاید وہ مہربانی کر دے، اس کو عربی کے پیرا میں اصل بہن جمیا، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو ہی لے آئے، یوسف کو بھی لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے، اور جو تیسرا رہا ان کے ساتھ وہ بھی لے آئے۔ اب کس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ یوسف کو تو کئی سال ہو گئے، اور بنیامین کو کچھ دن ہو گئے، اور تیسرا بھی وہاں رہا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہے کہ
انہوں نے گویا اپنی سوچ میں یہ کہا کہ ان کو جو جھڑکوں تو مجھے یوسف مل جائے گا، میرے گمشدہ بچے مجھے مل جائیں گے، نہیں، غصے کا اظہار ہو جائے گا لیکن وہ ملے گا تو نہیں۔ تو جتنا میں نے ان کے خلاف غصہ نکالنا ہے اتنا میں اس کے آگے کیوں نہ گروں جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے اور جس کی قدرت و طاقت میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خبر سنتے ہی دوسرے بیٹے کے بارے میں کہا وَصَبْرٌ جمیل، کہ صبر ہے لیکن صبر بھی وہ جو جمیل ہے، یعنی ایسا خوبصورت صبر کہ اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دے کہ جو ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ یہ صبر جمیل کا پیغام ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے سال کے بعد ابھی امید قائم رکھی ہے یوسف کی بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو نہیں تھا کہ یوسف اس وقت شاہ مصر بن چکا ہے، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس کو کنویں میں لٹکایا گیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ انہوں نے بات بنائی ہے، انہوں نے بات کوئی بنائی ہے۔ اس بات کی تہ تک تو نہیں لیکن نبوت کے دل پر، ان کے یعقوب علیہ السلام دل پر ایک جھلک سی آ رہی تھی کہ ابھی یوسف زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو میں خدا تعالیٰ کی امید سے نا امید بھی نہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جب آئے تھے بھائی رات کے وہ عشاء کے وقت، اور جاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس وقت بھی اسے کہا تھا بس سب بولے امرا کہ تم نے یہ بات بنائی ہے۔ ان کے اعتبار دیکھ کر کہہ لیا تھا یہ بات، لیکن اس وقت صبر۔ اب پھر کہا صبر جمیل، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور پھر حضرت یعقوب نے ان سے منہ پھیر دیا، بیٹوں سے منہ پھیر دیا، یعنی کوئی بات ہی نہیں کی بات میں، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے اپنا رخ بدل لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور صبر کرتے رہے تھے سارا سال، لیکن اب پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا، اور اسی طرح بے اختیار ان کے زبان سے نکلا یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف کی جدائی پر، ہائے یوسف کی گمشدگی پر۔ تو یہ چیز ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ سے عہد کیا تھا صبر جمیل، اب میں صبر کروں گا، وہ صبر پر قائم تھے۔ بے اختیاری میں یہ جملہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا، سمجھو کہ جب ہائے نکلی تو اختیار سے یا بے اختیاری میں؟ یہ جو ہائے کا کلمہ ان کی زبان سے نکلا وہ بے اختیاری میں نکلا، اور ایک ہی دفعہ، یعنی جب سے یوسف گم ہوئے اور جب سے سارا سال گزرے اور پھر یہ بنیامین کا واقعہ پیش آیا اور 2-3 بیٹے جو تھے وہ غائب ہوئے، تو اس وقت ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ہائے یا اسف، افسوس علی یوسف، یوسف کی جدائی پر۔ جب ان کی زبان سے نکلا تو آپ یہ سمجھیں کہ بے اختیاری میں نکلا یا اختیار سے؟ بے اختیاری کو، لیکن یہ افسوس نہیں کیا ان کی جدائی پر، لیکن کسی کو برا کہا۔ اس جملے میں انہوں نے کسی کو برا کہا، یوسف کے بھائیوں کو برا کہا، دنیا میں اور کسی کو برا کہا، حکومت کو برا کہا، یا اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ تو نے میرا بیٹا کیوں چھین لیا؟ نہ، برا کسی کو نہیں کہا، برا کسی کو نہیں کہا، اتنا کہا کہ ہائے یوسف کی جدائی پر۔ اور جدائی پر انسان اگر غمزدہ ہے، غمگین ہے، تو یہ انسانی ایک فطرت ہے، ایک فطرت کی پکار تھی، انہوں نے اختیار سے نہیں کہا۔ اب جو لوگ قرآن سمجھتے نہیں اور قرآن کو بگاڑ دیتے ہیں اور عقیدت میں وہ اپنے عقیدے کو بگاڑتے ہیں، اپنے فیض کو بگاڑتے ہیں، اب اس سے شیعہ لوگوں نے اپنے یہ بات بنا رکھی ہے
کہ ہم اگر محرم کی ماتمی مجلسوں میں ہم کہتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین، تو اس طرح جس طرح یعقوب نے کہا دفاع اصفا علی یوسف، تو آپ کے حضرت یعقوب کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں کیا فرق ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے یہ جملہ صادر ہوا واصفا علی یوسف، بے اختیار ہو کر وعدہ تھا صبر کا اور صبر کرتے چلے آ رہے تھے، اس صبر پر کئی سال بھی گزر چکے اور ایک دوسرا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ دوسرا واقعہ کیا کہ بنیامین بھی غائب اور پھر ان پر ایک تیسرا بھی غائب۔ تو جب یہ انتہا ہو گئی تو اس انتہائی مقام پر ان کی زبان سے لکھا واصفا علی یوسف کہ یوسف کی جدائی پر افسوس۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ بے اختیاری حالت میں، اگر یہ ایک عادت کے طور پر اور رسم زمانہ کے طور پر اور رواج کے طور پر ہوتا تو جب یوسف جدا ہوئے اس وقت ہوتا، اب بنیامین پر جب پچھلا زخم بھی تازہ ہو گیا تو ان کی زبان سے واصفا علی یوسف۔ اب آپ خود انصاف کریں کہ انہوں نے جو محرم کے موقع پر یا حسین کی آوازیں نکالی ہیں، یہ آوازیں جو وہ نکالتے ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں یا غیر اختیاری؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ آوازیں اختیاری ہوتی ہیں یا غیر اختیاری؟ جب آپ اپنے سے سوال کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ آوازیں جو نکالتے ہیں، یہ ماتم کا جو جلوس ہے، یہ پری ارینج پہلے سے طے ہوتے ہیں یا نہیں کہ جلوس اتنے بجے نکلے گا، اور وہ اعلان کرتے ہیں اپنے حلقوں میں حضرات مومنین ہم صبح 9:30 بجے روئیں گے۔ تو جو اس طرح وقت مقرر کر کے رونا ہے اور جلوس نکالنا ہے، یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ یہ اختیاری ہے۔ تو ایک دفعہ اسی موضوع پر مناظرہ تھا تو انہوں نے ایک سوال کیا ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے طور پر کہ آپ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ ماتم کے باب میں کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ تو میرا پہلا فکر اس میں یہ تھا کہ ماتم غیر اختیاری طور پر کوئی کلمہ منہ سے نکل جائے، ہائے ہائے نکل جائے، یا سفارہ یوسف جیسی بات نکل جائے، بے اختیاری اپنے اختیار سے نہیں، تو اس پر پکڑ نہیں شریعت میں، اور جو اختیار سے ہو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس کو ناجائز سمجھتے۔ تو ایسا ماتم جو اختیاری ہو ناجائز اور جو بے اختیاری ہو وہ معاف ہے۔ اب کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کئی میت واقع تو بے اختیاری میں کئی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، جو بات خدا کے خلاف نکلے وہ تو قطعاً حرام ہے، وہ تقدیر کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ لیکن انسانی کمزوری کی بنا پر، جدائی کے احساس کی بنا پر، اس محبت اور تعلق کی بنا پر، خونی رشتے کی بنا پر جو منہ سے بات نکل جائے وہ معاف ہے۔ لیکن کب معاف ہے؟ کب معاف ہے؟ جب با اختیاری میں نکلے، اور جو وقت مقرر کر کے آئے کہ مومنین ہم 9 بجے روئیں گے، اس کو تو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جب ماتمی جلوس جو نکلتے ہیں وہ ان کا پہلے سے وقت مقرر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جب وقت مقرر ہوتا ہے تو اختیاری ہوتے ہیں یا نہیں؟ یقینی اختیاری ہوتے ہیں۔ تو ناجائز بات کیا ہے؟ اختیار سے ایسا کرنا۔ حضور نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمے کی پہلی چوٹ دل پر لگے تو اس وقت سے اس صبر کی تو پابندی کرو۔ یعنی بے اختیاری میں کوئی بات ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اپنے اختیار سے نہیں کرنا۔ تو حضرت یعقوب نے جب کہا فَوْيَعْصَفَ عَلَى یوسف، تو وہ اکیلے تھے یا ساتھ کوئی اور بھی تھا؟
ان کے بیٹے گھر میں تھے، بیٹے آئے ہوئے تھے واپس سفر سے، اس وقت ان کے بیٹے گھر میں تھے اور کئی دوست ملنے جلنے والے بھی ہوں گے اور ہمسائے بھی ہوں گے. انہوں نے کسی کو جمع کیا. معلوم ہوا کہ یہ جو آواز نکلی ہے غمزدہ کی آواز، ایک غمزدہ کی آواز بیٹے کی یاد میں جو منہ سے نکلی ہے، یہ انفرادی تھی یا اجتماعی؟ بولے یہ اکیلے انفرادی ہے یا اجتماعی؟ ان کی جو آواز نکلتی ہے جلوسوں میں وہ ہوتی ہے اجتماعی، باقاعدہ طور پر ایک جلوس کی شکل میں، ایک اجتماعی شکل میں. اور حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آواز نکلی یہ انفرادی تھی یا اجتماعی؟ یہ انفرادی ہے، یہ انفرادی ہے. اور اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ یہ غیر اختیاری ہے. اور کب ہے؟ جو ہی ان کو خبر پہنچی، جو ہی انہوں کے بیٹوں نے آگے ان کو خبر پہنچائی تو یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی. ہماری شریعت میں جو ماتم اجتماعی ہو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، جو اختیاری ہو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، اور جو 3 دن کے بعد کا ہو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. ہماری شریعت نے 3 دن کے لیے تو احساس فطرت کے طور پر اجازت دی ہے سو کی، لیکن جب 3 دن گزر جائے تو پھر نہیں. پھر اخیر میں انسان یہ کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. بڑے سے بڑا صدمہ پہنچے، اذا اصابتہم مصیبہ، بڑی سے بڑی مصیبت ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں. تو حضرت اس واقعہ میں ان کے لیے کوئی مثال نہیں. اب جو ماتم وہ کرتے ہیں وہ اجتماعی بھی ہے، اختیاری بھی ہے اور 3 دن کے بعد کا بھی ہے. اور جو وہ مثال لاتے ہیں اس میں نہ اجتماعی شکل ہے، نہ اختیاری شکل ہے اور نہ 3 دن کے بعد کی صورت ہے. تو قرآن اور حدیث میں ہر جگہ ہدایت ہی ہدایت ہے اور نور ہی نور ہے. غلطی اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس کو مولوی وہاں چسپاں کر دیتے ہیں جو اس کا محل نہیں. تو قرآن حدیث میں کوئی کمزوری نہیں، اس کو غلط طور پر استعمال کرنے والوں کمزوری ہے. تو میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے جو نکلا کیا یوسف کی جدائی پر یا بولا یوسف، پھر وہ غم کے گھونٹ کے گھونٹ پیتے رہے، غم کے گھونٹ کے گھونٹ پیتے رہے. جو غم اندر تھا ان کی آنکھوں سے بہتے بہتے اس درجے میں آ گیا کہ آنکھیں بند ہو گئیں یا کمزور ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تو حزن وہ غم ہے جو برداشت ہو اور اندر ہی اندر ہو. اس سے ان کی آنکھیں جو تھیں وہ سفید ہو گئیں. وَفَاوَ قَدِيم، اور وہ حضرت یعقوب کون تھے؟ غصہ پی رہے تھے. یعنی جو بیٹوں پر غصہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیا، ان کو نہیں جھڑک رہے، ان سے لڑ نہیں رہے، قدیم پی رہے. سوسائٹی نے حضرت یعقوب کا کوئی ساتھ نہیں دیا، پی رہے ہیں. ہم سائے بھی ان کے حالات کو بہتر نہیں بنا سکے، پی رہے ہیں. اور خدا کی قدرت اور خدا کی تقدیر کے جو فائدے تھے اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو جو جب غصے کو پی لے اندر ہی اندر اس کو کہتے ہیں قزیم، فاوا قزیم. اور حضرت یعقوب علیہ السلام غصے کو پی رہے تھے. اور جب انہوں نے یہ کہا غصے کو پیتے ہوئے کیا کہا؟ یا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ قَالُوا تَاللَّهِ. اب وہ کہنے لگے لوگ، بیٹے بھی ہوں گے، لوگ بھی ادھر، کہ آپ ابھی تک سال ہو گئے تو ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں. تَاللَّهِ قَالُوا، انہوں نے کہا تَاللَّهِ، خدا کی قسم، تَذْكُرُ یوسف، تو چھوڑے گا ہی نہیں یوسف کو یاد کرنا. یوسف کو جو یاد کرنا ہے تو چھوڑے گا ہی نہیں. اگر تو قطعی طور پر حضرت یعقوب کو اطلاع مل جاتی کہ یوسف بہت ہو چکے ہیں تو پھر تو خدائی قانون کے مطابق 3 دن کے بعد یعقوب علیہ السلام نام نہ لیتے. لیکن حقیقت میں چونکہ یوسف علیہ السلام زندہ تھے، مرے تو نہیں تھے، فوت تو نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ان کا حضرت یوسف کو یاد کرنا یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد کیوں کر رہے ہیں. وہ تو ان کی موت واقعی نہیں ہوئی، 3 دن کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا
کہ تب تک تو یوسف تو نہ چھیڑے گا اس بات کو، تو بالکل چھوڑ ہی نہیں رہا، تو نہیں چھوڑے گا یوسف کو یاد کرتے ہوئے حتیٰ تکون حرما، کہ بالکل تو بھول ہی جائے کہ ایک آدمی غم میں اپنے اندر ہی گھل جائے، بالکل غم میں بالکل گھل کر اپنے اندر گم ہو جائے۔ کیا یعقوب یا والد بیٹوں نے کہا ہوگا تو اے والد ہمسایوں نے کہا ہوگا تو کہا ہوگا کہ حضرت یعقوب کیا آپ اپنے بیٹے کے کام میں جان ہی دے دیں گے، بھول جائیں گے؟ اور تکون من الحالکین، یا بالکل آپ اپنی جان ہی دینا چاہتے ہیں اس میں؟ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا اضطراب دل کی زد میں اور دل پر جو گزر رہی ہے اور دل پر یہ، اے اللہ میں تیری سوچ کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا اضطراب، اپنے دل کی جو غبار اور جو حزن غم ہے میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں خدا سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو کہا میں جانتا ہوں خدا سے جو تم نہیں جانتے، اس کا معنی یہ نہیں مجھے یوسف علیہ السلام کا پورا پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے مصر میں، یہ مراد نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عامہ پر اعتبار کرتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عامہ جو چاہے کرے، میرے دل کے غم کو جانتا ہے اور میری پکار کو بھی جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب کو دے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عامہ پر یقین کرتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جس طرح کوئی تجربہ کار آدمی بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یعنی تجربات کی روشنی میں علم قطعی اور یقینی کی خبر اس طرح نہیں دی جاتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ پورا کہ وہاں مصر میں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں عالم من اللہ ما لا تعلمون، تو معنی یہ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے اور اس سے وسیع ہے کہ ان مشکلات پر وہ عبور پا لے۔ تو کہا عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور کہا حضرت یا بنی یذہبوا، انہیں بیٹوں کو کہا، تین تو غائب تھے لیکن جو باقی تھے ان کا یا بنی، اے میرے بیٹو اذهبوا، جاؤ تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اب ڈھونڈو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کو جن کے ہاتھوں 2 دفعہ زخم لگ چکا، کتنی دفعہ لگے گا؟ 2 دفعہ، تو 2 دفعہ جن سے زخم لگ چکا انہیں بیٹوں کہتے ہیں اذهبوا، اب تم جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پیغمبرانہ حوصلہ ہے کہ جن بیٹوں کے غلط کردار پر 2 دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام زخم کھا چکے، انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کی بھی تلاش کرو اس کے بھائی کی بھی، اور اس کے لیے اصول بیان کیا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، لا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیضان ہے اس سے مایوس نہیں ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض سے مایوس نہیں ہوتے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر کافر ہوگی۔ اس میں مسئلہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے فیض سے، اور اس کی قدرت کس طرح ظاہر کرے گی، پھر یوسف کو اور بھائی سارے آ جائیں گے، اس سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ضابطہ بیان کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ لا یأس من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیض سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، سوائے کافروں۔ اس سے اللہ پاک تعالیٰ جل شانہ ضمنی طور پر تعلیم دینا چاہتے ہیں بنی نوع انسان کو۔ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہوں، اور کوئی امید نہ ہو کہ کہاں سے روشنی پھوٹے گی، پھر بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ان تمام نحوستوں سے اور ان تمام صعوبتوں سے اور ان تمام تکلیفوں سے بالا ہے۔ جتنے انسان تیرے گناہ ہیں خدا کی رحمت تجھ سے زیادہ، جتنے یہ صدمے ہیں اس کی رحمت تجھ سے زیادہ۔
تو مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو ان لفظوں میں لٹا لا یأس من رحمت روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون. اب یعقوب علیہ السلام اس امتحان میں ہے، ایک بیٹا گیا، دوسرا گیا، تیسرا بھی گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام امید لگائے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا. اب یہ جو باپ نے کہا نا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہ جاؤ تلاش کرو، تو ان کو اپنے مکر کا تو پتا تھا نا، تو یوسف کو تلاش کر سکتے تھے؟ یوسف کو تلاش نہیں کر سکتے تھے. اب باپ نے کہا تلاش کرو، تو نکلے. انہوں نے آپس میں کہا بھائی یوسف کو تو ہم تلاش نہیں کر سکتے، لیکن بنیامین کو تو کر سکتے ہیں. ہم کریں، جاتے ہیں شاید مصر کے پاس، تو عزیز مصر سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاص حالات یہ خاص حالات یہ ہیں کہ ہمارا والد بوڑھا ہے اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی. پہلے بھی اس کا ایک بیٹا اس طرح گم ہے، اب یہ دوسرا بھی گم ہے، اور تیسرا اس کی یاد میں یہاں سے جانے کا نام نہیں دے رہا. تو جس کو اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ قانون سے بالا ہو کر رحم کی اپیل. اب کسی کو بعض اوقات پھانسی کی سزا بھی ہو جاتی ہے، تو جو مجرم ہوتا ہے اعتراف جرم کے باوجود کبھی رحم کی اپیل بھی کرتا ہے. رحم کی اپیل ہے. اب قانون کے ہاتھوں قانون کا واسطہ نہیں، ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے بھائی نے چوری تو کی، وہ برتن تو چھپایا، ہم قانون کی لڑائی اب نہیں لڑتے، قانون کی نہیں، ہم رحم کی اپیل کرتے. تو اگر یہ بنیامین ہی مل جائے تو باپ کو یہ تو جا کے دکھا دیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ دوسرا بھائی بھی ساتھ آ جائے گا. اور یوسف پر تو کئی سال گزر چکے. آپ اسے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس مقام پر ہے، کہتے ہیں کہ جب باپ نے کہا تلاش کرو تو پھر ادھر گئے. یہ خیال کرتے ہوئے تب ہم بادشاہ سے اب رحم کی اپیل کرتے ہیں، ممکن کچھ ہو جائے. تو اب فلما دخلوا علیہ، جب وہ پھر آئے عزیز مصر کے پاس، مصر میں، قالوا، کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا بولو، ہمارے گھر تو بڑی مصیبت آ گئی، ہمیں ایک بڑی مصیبت نے اور بڑے سانحہ نے گھیر لیا. مسنا و اہلنا، ہمیں اور ہمارے گھر والوں پر بہت سختی آئی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت تھوڑی بہت گھر کے برتن جو نا، یا تھوڑی بہت چیز ادھر ادھر بیچ کر تھوڑی سی پونجی ہم لے کر آئے ہیں کہ ہمیں غلہ بھی دیں اور ہم پر خیرات بھی کریں. اب ہم اس مقام پر ہیں. پہلے تو آئے تھے ہم، تو ہم نے خریدی تھی، اور اسی ریٹ پر جو سستا ریٹ تھا سب کے لیے، ہم یہاں سے غلہ لے کر گئے، قیمت دے کر گئے. اب ہم آئے ہیں، پونجی تھوڑی ہے، محتاج ہم زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے آگے رحم کی اپیل کرنی تھی، تو رحم کی اپیل کے لیے تو نہیں مانگی. یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا بولو، آپ پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر بڑی سختی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی ناقص سی پونجی لائے ہیں. فاوقدنا الکیل، ہم کو پھر کوئی ناپ تول کے ساتھ کوئی غلہ دے دیجئے. وتصدق علینا، ہم پر آپ خیرات کریں. یہ انتہا ہے ان لوگوں کی کمزوری اور ذلت کی. یہ کن کی؟ جنہوں نے یوسف کو کنویں میں گرایا تھا. اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے کتنے دعو کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے منہ سے بات نکلوائی یوسف کے سامنے آ کر، خیرات خیرات خیرات.
تو صدقہ اور خیرات یہ تو ہوتا ہے جس کے لیے پھر کوئی سہارا نہ ہو، جس کے لیے کوئی سہارا نہ ہو۔ تو اس طرح انہوں نے آ کر یہ کہا تصدق علینا، آپ خیرات کریں ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ کب کہا؟ جب یوسف علیہ السلام کے حاسد بھائیوں پر انتہائی طور پر ذلت، اتنے کمزور کہ پردیسی ہو کر آئے ہیں اور اب خیرات مانگ رہے ہیں۔ جو گندم لے جائیں گے اس کی قیمت بھی نہیں، بہت مختصر پونجی ان کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں ہم پر، مہربانی کریں، ہمارے گھر کے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں اور امن ہمارا لٹ کر رہ گیا۔ اور پھر تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب وہ وقت آ گیا اللہ تعالیٰ کا جو وقت مقرر تھا، ساری داستان گزری، سارے واقعات گزرے، انسانی مجبوریاں سامنے آئیں، زندگی کے امتحان سامنے آئے، طرح طرح کے صدمات سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وقت مقرر تھا اب آ گیا کہ یوسف خود آ گئے سامنے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس ٹائم کو ختم کر دیا جو یوسف علیہ السلام کے اپنے آپ کو چھپانے کا تھا۔ اب وہ سامنے آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اس ذلت میں آئے اور ان کا خیرات تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اعلیٰ پھر یوسف علیہ السلام بولے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ تو آئے تھے ادھر عزیز مصر کے پاس، اور جو کر چکے تھے وہ انہی کو پتا تھا۔ تو جب عزیز مصر نے کہا ہل علمتم، تم نے جانا ما فعلتم بیوسف، باقی ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، اور تم سے جو غلطی یہ ہوئی نادانی میں ہوئی، جب تمہیں انجام کی خبر نہیں تھا، تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حسد کی مار کتنی تیز ہے، اور حسد مار کرنے والا جو ہے وہ آخر میں کس طرح ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے سامنے ان کو ذلیل کرتا ہے جن پر وہ حسد کرتا ہے۔ اس وقت خدا کی حکمت سے تم ناواقف تھے، اذ انتم جاہلون، تمہیں حقیقت پتہ نہیں تھا، تم نے اس وقت کیا کیا یوسف کے ساتھ۔ اب ان کے تو اس وقت سنتے پاؤں تلے زمین نکلی ہوگی۔ جب یوسف کا نام لے کر کہا ہل علمتم، کیا تم نے جانا، تم کو پتا ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبرانہ شفقت، اور ساتھ ہی کہہ دیا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جب جاہل تم بیوقوف تھے، تم نے غلطی کی۔ تو جو آج کل ہمارا کیا دستور ہے کہ جس کو مجرم کرنا ہو اس کو کوئی رعایت نہیں دیتے، اگر کسی کو مارنا ہو، مجرم قرار دینا ہو، یا جیل میں بھیجنا ہو، یا سوسائٹی سے نکالنا ہو، یا کوئی سزا دینی ہو، تو ہم کہتے تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا۔ جج بھی جب سزا دیتا ہے کہتا ہے تم نے کیا، تم نے کیا، تم نے کیا۔ تو ایسے وقت میں ملزم کو کوئی رعایت دی جاتی ہے؟ رعایت ہی نہیں جاتی۔ لیکن یہ پیغمبر کی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں حل علمتم، کچھ تم کو خبر ہے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف سے کیا کیا تھا اور اس کے بھائی تھے، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے۔ عجیب معاملہ، یعنی خود ہی ان بھائیوں کو ایک عذر جو انہوں نے کہنا تھا نا کہ بھائی ہم سے جو غلطی ہوئی نادانی میں ہو گئی یا بیوقوفی میں ہو گئی، کہنا یہی تھا۔ لیکن ملزم کو خود رعایت عطا کرنا، یہ کس اونچے درجے کے اخلاق کی آواز ہو سکتی ہے۔ اخلاق کے جتنے بھی پیمانے ہیں سب ان حالات کے سامنے بالکل ڈل کر گر جاتے ہیں۔ انسان کی جو اپنی میں ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے بالکل۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، تو مجرم کو، قصوروار کو، اپنے دشمن کو، دشمنی کرنے والے کو آخری حق جو اس کا
نہیں بھی بنتا اس کو دے دینا، یہ پیغمبرانہ اخلاقی بلندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مقصد اخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اعلیٰ اخلاق، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو جو اپنی طرف سے اخلاق عالیہ کی زینت دی اور اخلاق عالیہ کی دولت دی، ایک ایک پیغمبر کے اخلاق جو ہے وہ شمار کیے جائیں اور عادات، تو سارے کمالات پھر حضور پر آ کے جمع ہوتے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کو قوت ہو، ید بیضا ہو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوب ماما دن تو تنہا داری۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے، حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بند اچھے تو شہر اچھے یا بند۔ تو واقعہ ہے یوسف کا، واقعہ یعقوب کا، داستان ہے، آسان قصہ، لیکن اس کے اندر اخلاق نبوت کی جو روشنی اور جو چمک ہے وہ سوئے منہ کو جگا دیتی ہے، قوموں میں انقلاب لے آتی ہے اور اجڑی ہوئی بستیوں کو پھر بہار عطا کر دیتی ہے۔ تو حضرت یعقوب کے اخلاق کہ ایک دفعہ بیٹوں کو کہا تم نے مکر کیا، تم نے بات بنائی ہے، بس اپنا اب یہ نہیں جھڑکے، ہر روز جھڑکیں، صبح شام جھڑکیں، غصہ کو نکالیں، ایک ایک صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ دوسرا بیٹا کم ہوا، پھر صبر جمیل، یعقوب کے اخلاق کی انتہا، اور پھر یوسف کا تو آپ نے اب دیکھ لیا نا۔ انہوں نے جب ان کو کہا کہ میں ان کا مجھے پتا ہے نہیں، حال علیم تم، کیا تم کو خبر ہے، کیا تم کو کوئی خبر بھی ہے کہ ہم پر کیا گزری؟ حال علیم تم ما فعلتم بیوسف واقعی ہے اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف، یعنی جو بات انہوں نے کہنی تھی انہوں نے خود ہی لقمہ دے دیا۔ اب جب انہوں نے یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جب اس کے چہرے پر غور کیا، جب وہ کہہ رہا تو پتا ہے یوسف، فوراً بے اختیار ہو کر ان کی زبان قالوا انک لانت یوسف، کیا تو ہی ہے یوسف؟ قالوا بولے انک لانت یوسف، کیا تو ہی ہے یوسف؟ اب سال بھائی گزر چکے تھے، سالوں نے چہروں کے حالات اور چہرے کی رونقوں پر وہ بہار تو نہیں رکھی ہوگی، لیکن وہ بات کو اس کو دیکھا کہ آنتا یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ آنتا یوسف قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا آنا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ بنی امیر ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ کہاں کنویں میں گرا ہوا مسافر، کہاں کنویں میں ڈالا گیا شکار جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو اس کو تخت حکومت پر بٹھا دے، اور یہ شان عطا فرمائے کہ اس کے ساتھ حسد کرنے والے اسی کے پاس حاضر کرے، خیرات خیرات خیرات، خیرات کی بولی کرے کون؟ جو حاسدین تھے، کس کے لیے؟ جس پر حسد تھا۔ یہ سارا انقلاب اور یہ ڈچا باندھنے والا اور حالات کو بنانے والا، حالات کو ترتیب دینے والا اور انقلاب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا انہوں نے انت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا، کہا انا یوسف ہو، میں ہی ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور یاد رکھو انہ من یتقی، کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، تقوی بھی اختیار کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ صبر کا معنی یہ کہ مصیبت پر وہ واویلا نہیں کرتا، ہائے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو پھر ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو رنگ دیتے ہیں، رنگ چڑھاتے ہیں۔ قالوا، بولے وہی بھائی، تاللہ، اب وہ مجرمین جو تھے، مجرم شرمندہ ہو کر سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھ کو پسند کر لیا ہم پر، تجھ کو پسند کر لیا ہم پر، یعنی ہم بڑے تھے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے،
ہم اپنے آپ کو یعقوب کا وارث سمجھتے تھے، ہم اپنے علاقے میں بڑے عزت والے لوگ سمجھ جاتے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ عزت دینے والا تو اللہ ہے۔ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے پسند کر لیا تجھ کو ہم پر۔ ہم گرے جس حالت میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تھے خطا کار، ہم تھے خطا کار۔ جب بھائیوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف اس کو بھی برداشت نہ کر سکے، بس اتنا ہی پہلے خود کہا تھا کہ تم نے جب یہ عمل کیا تم جاہل تھے، اذن تم جاہلون۔ اب جب بھائیوں نے یہ کہہ دیا ان کنا لخاطئین، ہم تھے خطا کرنے والے، ہم خطا کار تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو فوراً بولے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، آج تم پر کوئی الزام، یعنی یہ تو کہنا تھا نا کہ آج تم کو کوئی سزا نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں لیکن کوئی سزا نہیں دے رہا تم کو، تمہارے کردار پر تمہیں پکڑ نہیں رہا، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، لیکن انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ پہلے اپنی نرمی سے ظاہر کی کہ نادانی میں تم سے ہو گیا تھا، نادانی میں تم سے ہو گیا تھا، اور یہ جو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تو ان کے لیے تو کہا یغفر اللہ لکم، اور اللہ کے علم میں جو ہے، اللہ کے دل میں اس کے بارے میں میری دعا ہے، میری دعا کیا، پیغمبر کی دعا ہے، یغفر اللہ تمہیں بخش، بخشنے والا وہ ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی بھائیوں کے کہنے کے بعد یہ کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، بھائیوں کہنے کی نوبت آئی، یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے پہلے کہہ دیا یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ بخشے تم کو، وہو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو اب جب ان کو کہہ دیا اللہ تم کو بخشے، تو جب سفارش خود کر دی کہ اللہ بخشے، تو اللہ تب بخشے کہ جب تم تو بخشو گے نا۔ اس کا معنی یہ تھا میں نے بخش دیا، تم نے جو میرے ساتھ کی میں نے بخش دیا۔ تو جب تک آدمی اندر سے خود نہ بخشے تو وہ بخشنے کی آگے درخواست کر سکے گا، آگے بخشنے کی درخواست خدا سے وہ تبھی کر سکے گا نا کہ خود تو بخشے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یغفر اللہ لکم، اللہ بخشے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام پر جب پہنچے تو پھر والدین یاد آ گئے، بوڑھا والد جو زندگی کے سال زندگی کی گردش میں غم میں گھر رہا تھا، گھلا ہوا تھا، جس کی آنکھیں جاتی رہیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو کھول دیا تو اب ان سے باپ کی وہ کیفیت چھپ نہ سکی، اور کہا اذهبوا، کہ جاؤ بے قمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے کر، فالقوا علی وجہ ابی، تو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یہ قمیض ڈال دینا، یاتی بصیرہ، وہ ہو جائے گا دیکھنے والا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری قمیض لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو، وہ بصیر ہو جائیں گے۔ گو انہوں نے بات یہ کہی نور نبوت سے، نور نبوت میں اس طرح اشارہ کہ اللہ نے یہ بات بتا دی ہوگی کہ اس کے اثرات ایسے ہوں گے۔ اب اگر کوئی اب اس زمانے میں اگر کوئی بزرگوں کا تبرک کہ جی فلاں صحابی کا یہ واقعہ یہ اس کی تلوار ہے یا فلاں صحابی کی یہ چیز ہے، تو بزرگوں کے تبرکات کو اب کوئی اگر محبت و عقیدے سے رکھے کہ ان چیزوں پر کبھی خدا کی رحمت کا نور برسا تھا، کبھی یہ چیزیں ان لوگوں کے استعمال میں رہی تھی جن پر خدا کے انعامات کی بارش ہوتی رہی، تو لوگ ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں بھائی اس میں کیا پڑا ہے، اس میں کیا پڑا ہے۔ تو یوسف کی قمیض میں کیا پڑا تھا جو ایک پیغمبر کی آنکھیں بلوٹ رہی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ آگے جنت میں، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی جو ہوائیں چلتی ہیں تو چیزیں بھی متبرک ہو جاتی ہیں اور کپڑے بھی متبرک ہو جاتے ہیں۔ وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وقت کے جو احساس کا صدقہ ایک برکت ہو چکی تھی،
کہا کہ اس کو ان کے چہرے پر ڈال دو، اور چہرے پر جب قمیص ڈالی گئی تو واقعی اس طرح ہوا۔ تو یہاں کوئی اگر کسی بزرگ کا تبرک کسی کے پاس ہو تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ لوگ جو ہیں یہ پسماندہ سوچ کے کیا کپڑوں میں کیا پڑا ہے، ان میں کیا پڑا ہے۔ میں اس بات کے لیے اس وضاحت نہیں کرتا، توجہ سے مثال دلا رہا ہوں کہ میرا ایک رسالہ ہے علاج بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعہ، قرآنی آیات کے ذریعہ، قرآنی کلمات کے ذریعہ خدا کی برکتیں کس طرح برستی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح مسکراتی ہے۔ اور ایک نقشہ نہیں، کئی نقشے ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں کئی واقعات ہیں۔ اس وقت تو یہ قرآن ہے ہمارے سامنے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے بھائیو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، یہ لے جاؤ میرا کرتا اور اس کو ڈالو میرے باپ کے منہ پر، جہاں پہ بصیرہ کہ چلا آئے گا آنکھوں سے دیکھتے ہوا، واتونی بأہلکم اجمعین، اور گھر والے سارے، والدہ اور جتنے بھی گھر والے ہیں اور ان بچوں کے جو بچے، یا واتونی بأہلکم اجمعین، سب کو لے کر یہیں آ جاؤ۔ فلما فصلت العیر، اور جب یہ قافلہ پھر نکلا بھائیوں کا واپس اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے، یعقوب کے پاس جانے کے لیے اور ان کو لانے کے لیے، اور سارے گھر والوں کو ایک تخت شاہی کے قریب کرنے کے لیے، فلما فصلت العیر، جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، تو جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو باپ نے وہیں کہا لوگوں کو، تو ہم کی ضمیر کا مرجع بھی وہ عین وہ نہیں بلکہ ان کی جنس ہے، یعنی جو انسان وہیں تھے اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ ان کا بیٹا گم ہو گیا، ملتا نہیں، وہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کے ملنے جلنے والوں میں تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آ کیا رہی تھی، آ کیا رہی تھی، یوسف کی قمیص، آ کیا رہی تھی، یوسف کا کرتا جو انہوں نے دیا تھا۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مصر سے اور یہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا تفندون، اور ساتھ ڈرتے ہیں ان سے کہ یہ نہ کوئی بوڑھا بہہ گیا ہے۔ جس طرح بوڑھے پہ بات کرتے ہیں تو عام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یو پی کے علاقے کے جو لوگ ہیں نا، ان کا بوڑھا جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں 60 سال والے کو، جب 60 سال کی عمر پر پہنچ جائے نا تو یو پی میں کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ سٹھیا گیا ہے۔ سٹھیا کا معنی 60 کہتے ہیں، سٹھیا گیا ہے۔ تو یہ کب کہتے ہیں، جب 60 کو پہنچے۔ یہ وہ لوگ نازک مزاج ہے نا، اور جو پنجابی ہیں یہ نازک مزاج نہیں، یہ کہتے ہیں کچھ اور موقع دو۔ یہ جس کی پھر اس طرح حشر ہے کہتے ہیں 70 بس رہ گیا، یعنی وہ 60 پر ہی ختم، یہ 70 پر آتے ہیں۔ پنجابی کہاں آتے ہیں، 70 بس رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ 12 درجے ان سے آگے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انی لاجد، یہ کہتے ہیں لولا تفندون، کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہہ گیا ہے، کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یا جو کچھ کہو، پنجابی ہو تو کہہ دو 70 بتر رہ گیا، اور یو پی کے ہو تو کہہ دو سٹھیا گیا۔ لولا تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو سارے ہمسائے کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، بابا جی آپ کو یہ پرانی وہی آواز کہہ رہے ہیں، یوسف یوسف سارا، اب یوسف کہاں ہوگا؟ یوسف، یعقوب علیہ السلام کہا انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو مجھے یہ نہ کہو سٹھیا گیا ہے یا 70 بتر گیا۔ تو وہ کہنے لگے سارا ساتھ ہے تو یوسف گم ہے، ابھی وہ واقعہ ہوگا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی اپنی غلطی میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، اب پھر جب بشارت دینا پھر آیا، پھر یعنی جو وہاں سے آئے تھے بھائی چلے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لے کر ان کی طرف سے آگے جو خبر دینے والا، بشارت دینے والا آ گیا ہے، آ گیا قافلہ آ گیا۔
جو یوسف کی تلاش میں گیا تھا وہ آ گیا. فلما ان جاء البشیر القى على وجهه